ردوها، کم سے کم اتنی تو کرو کہ برابر جو ہے وہ بات اس کو لوٹا دو۔ ان اللہ تعالیٰ علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہیں ان کی بھی اہمیت ہے، آداب ہے، انسانی زندگی کے اندر اور معاشرتی زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے، اس سے آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ لازماً جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہوگا۔ اب یہ منافقین سے پھر اگلی بات شروع ہو رہی ہے، اور یہ ہے تیسری بات، ہجرت۔ وہ لوگ کہ جو قدرت رکھنے کے باوجود، مقدرت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تھے، یعنی ایک تو وہ ہے جو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، راستہ نہیں چل سکتے، راستہ انہیں آتا نہیں ہے، عورتیں ہیں، ان کا معاملہ تو پہلے آ چکا، ان کے لیے تو تمہیں قتال کرنا چاہیے تاکہ انہیں چھڑاؤ وہاں سے۔ ایک وہ ہے جو کہ اپنے ان کافر قبیلوں کے اندر، اپنی بستیوں کے اندر آرام سے رہ رہے ہیں، اور وہ ہجرت نہیں کر رہے، جبکہ ہجرت اب فرض کر گئی تھی، اور ہجرت فرض کیوں کر دی گئی تھی یہ بھی سمجھ لیجیے، اس لیے کہ جب حضور کی دعوت اور تحریک جو ہے وہ اس مرحلے میں آگے کہ اب قتال چاہیے، تو اب ظاہر بات ہے کہ جو آفینسو لینا ہے باطل کے خلاف، جو اقدام کرنا ہے، تو جتنی بھی اویلیبل طاقت ہے اسے ایک مرکز پہ آنا ضروری ہے۔ اگر منتشر پڑے گی طاقت ساری تو پھر یہ ہے کہ وہ آپ کی کامیابی کا امکان کم ہے۔ اب تو جتنی بھی آپ کو مین پاور اللہ نے فراہم کی ہے اب تک، اس سب کو بلاؤ ایک مرکز پہ ہو تاکہ پوری قوت کے ساتھ ایک جگہ سے فیصلہ کو اقدام کیا جا سکے، یہ اس کی حکمت ہے۔ تو جو ہجرت ہوئی تھی پہلے مکی دور میں، جو حبشہ کی تھی وہ آپشنل تھی، وہ تو صرف اجازت تھی ہجرت کی، اس کا حکم نہیں تھا، ہجرت مدینہ کا حکم تھا۔ اب جو لوگ ہجرت نہیں کر رہے ان کا ذکر ہے ان منافقوں کا کہ جو اس بنا پر منافق قرار پائے کہ وہ ہجرت نہیں کر رہے۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے ایسے منافقوں کے بارے میں، بات آگے واضح ہو جائے گی کہ کن منافقین کا تذکرہ ہے یہ۔ تم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو، یعنی کہ جو ان کی حمایت کرتے ہیں بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ کوئی نرمی ہونی چاہیے، آخر ایمان کے لائق تھے نا، اب نہیں ہجرت کر سکے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے معاملے میں سختی سے عمل کرنا چاہتے ہیں۔ یا مسلمانوں کو کیا ہو گیا، ان کے بارے میں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ واللہ القسم بما کسبوا، اللہ نے تو ان کے کرتوتوں کے سبب ان کو الٹ دیا، یعنی ان کا ہجرت نہ کرنا اگر حقیقت ثبوت ہے اس بات کا کہ ایمان سلب ہو گیا۔ ہاں تو مجبوری ہوتی تو بات اور تھی۔ اب تريدون ان تهدوا من اضل الله، کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو جن کی کہ گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تسلیم ثبت ہو چکی ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے آخری مہر تسلیم ثبت ہو چکی ہے پھر تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ لوگ جو ان کے بارے میں نرمی کی باتیں کر رہے ہیں، بڑی چکنی چکنی باتیں، یہ چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کفر کیا تم بھی کرو، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ تم برابر ہو جاؤ۔ بلی کی دل کٹ گئی، وہ چاہتے ہیں سب بلیوں کی دلیں کٹ جائیں۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو اب ان کو اپنا دوست مت سمجھو، اپنا مماثل مت جانو، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے اللہ کی راہ میں۔ یہ گویا کہ اب بیچ میں ٹیسٹ ہے ان کے ایمان کا، ہجرت نہیں کرتے تو گویا کہ مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پیٹ بول میں ہجرت نہ کرے، فَخُذُوهُمْ، پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو انہیں، حیث وجدتموہم، جہاں پاؤ۔ یعنی کہ وہ کافروں کے حکم میں ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہوں، لیکن اگر ہجرت نہیں کر رہے ہیں، جو ہجرت فرض کر دی گئی ہے ان پر، اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ کافروں کے اسی کے حکم میں، انہیں پکڑو قتل کرو جہاں پاؤ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان میں سے کسی کو بھی اپنا ولی اور مددگار مت بناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ، اب اس استثناء ہے، ایک ایسے قبیلے میں اس قسم کے منافق مسلمان موجود ہیں کہ جن سے آپ کی صلح ہے، قبیلے کی قبیلہ صلح پاک کرتے، اس صلح پر وہ صلح ان کو بھی کور کر رہی ہے جو اس میں ہے منافق۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، سوائے ان کے کہ جن کا تعلق ہو ایک ایسی قوم سے، ایسے قبیلے سے کہ جن کے تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، اور یا دوسری شکل کیا ہے، اور جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ، یا ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو آئے تمہارے پاس، ان کے دل جو ہے بڑے تھوڑے ہو گئے ہیں، تنگ ہو گئے ہیں، ان یقاتلوکم اور یقاتلوا قومہم، ان میں اتنی جرأت نہیں رہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہو کر اپنی قوم کے خلاف لڑے،
یا اپنی قوم کے ساتھ ہو کر آپ کے خلاف لڑیں مسلمانوں. اب چونکہ انسانی معاشرے میں ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر حال میں رہے ہیں، ہر دور میں رہے، ہر دور میں رہیں گے. یہ جو ہے کہ بین ریولیوشن ہے، ریولیوشن اس لیول کے اندر اس طرح کی سچویشن آئے گی، ہر قسم کے انسان ہوں گے. کچھ ایسے کمزور لوگ تھے وہ کہتے تھے بھائی ہمارے لیے لڑنا بڑا مشکل نہیں ہے، نہ مشکل ہے، نہ تو ہم اپنی قوم کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑیں گے، نہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑیں گے. ان کے بارے میں بھی کہا کہ ان کو بھی دفاع کرو، ان کو بھی قتل نہ کرو، ان کو بھی چھوڑ دو، ان کی بھی جاں بخشی کرو. تو دو استثناء آ رہے ہیں. ایک تو استثناء کن سے ہے کہ جن کے ساتھ ان کے قبیلے کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اس کے منافقین کے اوپر یہ حکم نہیں آئے گا خذوہم وقتلوہم حیث ثقفتموہم کہ انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں پاؤ. دوسرے یہ ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ حضور ہم نے وصیت قبول کر لیجیے، ہم نہ آپ کے ساتھ ہو کر وہ اپنے قوم سے لڑ سکتے ہیں، یہ ہمت ہمارے اندر نہیں ہے. نہ یہ ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف اپنی قوم کی کبھی مدد کریں گے. تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا لَسَلَّطَكُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ انہیں تمہارے خلاف مسلط کر دیتا اور وہ تمہارے خلاف قتال کرتے ہیں. فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اب اگر انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا اور تم سے جنگ کر رہے ہیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف مشورہ پیش کر رہے ہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرنے کی اللہ نے تمہیں اجازت نہیں دی ہے. تو سمجھتے جائیے اس بات کو کہ جو منافق ہے ان میں سے عام قاعدہ یہ ہے کہ اب جو بھی اقدام ان کے خلاف ہوگا انہیں پکڑو اور قتل کرو، کافروں کے حکم میں ہے ہمیں وہی نہیں کرتے. اللہ یہ نمبر ایک کہ ان کے قبیلے سے تمہارا معاہدہ ہے تو وہ کور کر جائے گا ان کو. دوسرے یہ کہ وہ آ کر اگر یہ کہہ دے کہ ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں بالکل، تب بھی انہیں چھوڑ دو. تیسرا ایک اور ستجدون آخرین، تم پاؤ گے ایک اور قسم کے لوگوں کو یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم، وہ بھی کہتے کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہے اپنی قوم سے بھی امن میں رہے، اس میں نہیں آنا چاہتے جھگڑے میں. کلما رندو لشدت القصوف فیہا، لیکن جب کہیں کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے تو وہ اس قدر اونھے ہو جاتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کا پلڑا بھاری ہے تو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ اب تو فتح ہماری ہونے والی ہے، تمہارے غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے گا. فَإِن يَعْتَزِلُوكُمْ، تو ایسے لوگ اگر تم سے علیحدہ نہیں رہتے، بات نہیں رہتے تمہارے خلاف لڑنے سے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور اگر تمہارے سامنے صلح پیش نہیں کرتے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ نہیں روکتے، فَخُذُوهُمْ، تو پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی کہیں پاؤ. یعنی اگر غداری انہوں نے کہی ہے، ایک وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا ہے، تو پھر یہ جو امان تھی وہ ختم ہو گئی. وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، ایسے لوگوں کے خلاف ہم نے تمہیں سند اور قوت عطا کر دی ہے کہ تم اس کے خلاف کھلا اقدام کر سکتے ہو.